شیخ عبداللہ صاحب. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میڈم چیئرمین بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور آپ کو مبارک ہو، آپ پہلی دفعہ چیئر ہیڈ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر سال جو ہوتا ہے پری بجٹ یا بجٹ تقاریر کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی طرح سدا بسیرا ثابت ہوگی، ہمیں معلوم ہے. اسی امید کے ساتھ اپنی اسپیچ شروع کرتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ ہماری تقاریر یا بجٹ تجاویز ردی کی ٹوکری کی نظر ہوئیں، اسی طرح یہ بھی ہوں گی. لیکن کیونکہ موقع ہے، دستور ہے، تو اس لیے کہنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے جو کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے، جس میں بہت ساری تقاریر آتی ہیں، ہمارے جو حکمران ممبران ہیں ان کی جانب سے، اور وہ جو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کام، اس طرح کا کام، اس طرح کا کام، تو وہ کام کہاں ہوتے ہیں، کس جگہ ہوتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی شہر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کام، لیکن ہمارے جو حلقے ہیں جہاں کی ہمارے پاس نمائندگی ہے، اور یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ موقع دیا، 2013 سے 18 بھی میں رہا اور اس کے بعد یہاں پھر منتخب ہو کے آیا. لیکن کام جو ہمارے حلقے کا ہے وہ نہ اس 2013 سے 18 کے درمیان ہوا، نہ ابھی مجھے نظر آیا. کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ پائے تکمیل تک پہنچا ہو. سب سے پہلے تو وہاں پہ ایک 35 بیڈ کا ہاسپٹل جو کہ 2009-10 میں بنایا گیا، اور اس کو پھر پرموٹ کیا گیا 50 بیڈز کے اوپر کاغذات میں، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے. اور جہاں پہ ابھی بات ہو رہی ہے، بار بار ظاہر ہے کہ حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی ہوئی اور ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے، تو میں بھی یہ بات کہوں گا، اس کو تصدیق کہہ لیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے یقینی طور پہ ایک آنیسٹ منسٹر ہیں، اور انہوں نے ہم سب کو بلایا. تو جو اعجاز بھائی نے کہا تھا، جس طرح ویسٹ کے حوالے سے میں بھی گیا تھا، ہم نے اپنی تجاویز دی تھی، اور اس میں نے اس ہاسپٹل کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس ہاسپٹل کو فنکشنل کیا جائے. آپ نے نہایت توجہ سے سنا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ آپ کا اسٹاف تھا ان کو ہدایات بھی دیں، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. سیکنڈ، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے پاس NICVD کی جو موبائل وین ہوتی ہے، اگر وہ ایک آپ فراہم کر دیں، اور ہم جہاں پہ ہمارا KDA اسٹاپ ہے وہاں پہ وہ وین اگر ہمیں میسر آ جائے، تو تیسر، لیاری، خدا کی بستی، گلشن نور، گلشن سرجانی، اور یہ KDA کی جو اسکیم ہے، اس کے لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اس لیے کہ جو راستہ ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، وہاں پہ گئے ہوں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بہت مشکل اور دشوار گزار راستہ ہے. وہاں سے کسی پیشنٹ کا، مریض کا سروائیو کر جانا بہت بڑی بات ہوگی، معجزے کی بات ہوگی، اور وہ وہاں تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو وہ ریکویسٹ بھی میری یقینی طور پہ میڈم کے علم میں ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ اس پہ بھی عمل کیا جائے اور وہ وین ہمیں فراہم کی جائے. پھر اس کے بعد بات جو سب سے بڑی کراچی شہر کا مسئلہ ہے، اور ہمارا بھی مسئلہ ہے یقینی طور پہ، پانی کا مسئلہ ہے. پانی جو ہے سرجانی میں 2 سورسز ہیں، ایک ہب ڈیم سے پانی فراہم کیا جاتا ہے، اور ایک ہمیں K3 سے پانی ملتا ہے. تو ہب ڈیم کا جو پانی ہے وہ ہمیں 19 سے 20 دن میں ملتا ہے، اور اس پانی کے ملنے کے دوران میں جو مشکلات، جو تکالیف وہاں کے لوگ سہتے ہیں، یعنی صبح سے لے کے شام تک فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں لوگوں کے کہ جی پانی کا کس طرح ہوگا. جو رمضان ہے، رمضان میں اور زیادہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اس کے اوپر کوئی توجہ جو ہے کسی قسم کی نہیں دی جا رہی ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا KE کا بھی فالٹ ہے کہ KE سے جب ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو جو ہے ایگزمپٹ کر دیں، ہمارا جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ کر دیں، تو وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، وہ سنتے ہی نہیں ہے. KE والے تو یقینی طور پہ ابھی تو حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی ان کو بے لگام گھوڑا کہا جا رہا ہے، تو ہم لوگ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں ان کے لیے. اس وقت جو KE نے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا حال کر رکھا ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے،
اور جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ رات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تراویح کے ٹائم نہیں ہوگی، فجر کے ٹائم نہیں ہوگی، افطار کے ٹائم نہیں ہوگی، انہی ٹائم میں خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے پھر اس کا لوڈ آتا ہے پانی کی طرف۔ جب پمپنگ اسٹیشن پہ لائٹ نہیں ہوتی، وہاں سے پانی جب چلتا ہے، ہب ڈیم سے ہمیں ملتا ہے پانی، وہی ٹائمنگ جو ہے یہاں سے پمپنگ کی ہوتی ہے اور وہ ہمارا پانی جو ہے رک جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کے اندر سندھ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ وہاں پہ کم سے کم یا تو جنریٹر ان کو فراہم کیا جائے، سولر سسٹم لگایا جائے، یا کئی کو پابند کیا جائے کہ وہ ٹائم میں جو ہے پانی دے۔ اب یہاں پہ دوسری بات آتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ایجوکیشن میں بھی میں نے درخواست کی تھی، یہاں پہ لکھ کے بھی دیا، سی ایم صاحب کو بھی لیٹر لکھے تھے کہ وہاں پہ ہمارے پاس مونو ٹیکنیک کالج کی 2 عمارتیں تیار ہیں، جس میں میل فیمیل کے حوالے سے تیار کی گئیں 2009 اور 10 میں۔ وہ دونوں عمارتیں بھی مکمل طور پہ تیار ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو کسی قسم کا کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، کوئی فالو اپ نہیں ہے، اس کی عمارتیں اب کھنڈر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر وہ عمارتیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں اور بالآخر وہ کسی نہ کسی قبضے میں چلی جائیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹیک اپ کر کے کچھ نہ کچھ تو اس کو استعمال میں لے کے آئیں کہ تیار عمارتیں ہیں جس پہ کروڑوں روپے لگا کر کے حکومت سندھ نے ہی تیار کیا ہوگا۔ تو اب آپ اس کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی کہا تھا کہ گرین لائن بس منصوبہ ہمارے پاس سیکٹر 4 تک آتا ہے۔ سیکٹر 4 میں آنے کے بعد وہاں سے وہ واپس پھر ٹرن ہوتا ہے، ان کا مین اسٹاپ سیکٹر 4 ہے، لیکن وہاں تک آنے پہ بہت کم لوگ اس سے سرجانی کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کے ڈی اے کی اسکیم کے جو ہے سیکٹر 11 1 ہے، 5 ہے، 4 ہے، 6 7 کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے بہت زیادہ آبادی ہے۔ میری گزارش تھی پچھلے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس کو آپ لیاری 63 تک اس کو لے کے جائیں۔ اس وقت تو یہ وفاقی حکومت کے پاس تھا، اب سندھ حکومت کے پاس آ گیا ہے، تو اب یقینی طور پہ آپ اس پہ عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اگر یہی گلشن نور، سرجانی، خدا کی بستی اور 63 لیاری تک اگر اس کو لے جائیں، ایکسٹینڈ کریں، تو جو اس وقت آبادی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ آبادی اور جو بالکل مستحق لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس کو وہاں تک لے کے جایا جائے۔ یہاں پہ جو اب ہمارا 4 کے چورنگی ہے جہاں سے سرجانی شروع ہوتا ہے، آپ ان ہوتے ہیں اندر، تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اب پہلی دفعہ جو ناگن چورنگی سے اور پاور ہاؤس چورنگی اور پھر اس کے بعد یہ 4 کے چورنگی، یہاں تک جو انکروچمنٹ ہے، جو ٹھیلے پتھارے، جس طریقے سے 5 لائن 6 لائن کی جو روڈز ہیں ان کو انکروچ جس طرح سے کیا گیا ہے کہ 2 لائن میں ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے، اسی طرح اب یہ سرجانی کا 4 کے بعد یہ ٹرینڈ آیا ہے اور وہاں پہ اب انکروچمنٹ شروع ہوئی ہے، ٹھیلے پتارے لگنا شروع ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کو جگہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ وہاں پہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آنے والے وقتوں میں ہمیں گزرنے کا راستہ نہ رہے۔ چوڑے روڈ ہیں، بڑے روڈ ہیں، لیکن ان کو بالکل ایسا کر دیا جاتا ہے کہ نہ پارکنگ کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، نہ کوئی ٹھیلا لگایا، نہ کوئی آدمی وہاں سے گزر سکتا ہے، نہ فٹ پاتھ کے اوپر سے لوگ جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی سنگین ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے، اگر ابھی آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ رک جائے، اور اگر پھر آپ لوگوں کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے یا وہاں پہ جو ہمارے ٹاؤن انتظامیہ ان کا انٹرسٹ ہے تو یہ ساری صورتحال پھر اسی طرح رہے گی۔ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے سرجانی ٹاؤن کے اندر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، لیکن جو پچھلے 10 اوور میں ہمارے ایم پی اے تھے انہوں نے اسکیمیں دی تھیں اور وہ اسکیمیں منظور ہو گئی تھی، اس کا بجٹ بھی ریلیز ہوا۔ پچھلے سال جب وہ پیسے آئے اور اس میں تھوڑا بہت کام ہوا، اس سال جب وہ کام ہو رہا تھا تو ایک نئی چیز سامنے آئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی میئر صاحب نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے میں کروں گا، میری تختیاں لگیں گی، میں اس کو کروں، ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ ہمارے علی خورشیدی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی اس طریقے سے ہے، آپ لوگ بھی مل کر کے ان کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلنے دیں کام، لیکن وہ کام ہی نہیں چلنے دیا گیا، بلکہ وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین تھے، ایک تو ہماری خاتون ہیں یو سی چیئرمین، ان کا جب پہلے مسئلہ ہوا تھا ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو ہمارے علی جان صاحب یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ باجی کام کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کے لوگ تھوڑا پریشان کر رہے ہیں، تو ہم نے اس مسئلے کو حل کیا اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ جب وہاں پہ پیور بلاکس آئے اور وہاں پہ اترے تو وہ 2 ٹرک لے کے چلی گئیں ساتھ، وہاں سے اٹھا کے 2 ٹرک لے گئیں۔ اب ہم شریف کیا ہوئے کہ سارا شہر بدمعاش ہو گیا،
تو ہم نے جو ہے وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بھی آپ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد سیکٹر 7 میں کام شروع ہوا تو وہاں کی یو سی چیئرمین وقار صاحب وہ آ گئے, وہ آگے کہنے لگے اچھا ہوتا اس میں کیا ہے, ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن کانٹریکٹر اور جو وہاں پہ جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں ایکسین وغیرہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں ہم سے کہ سر ہماری تو نوکری چلی جائے گی, ہمارا تو کام خراب ہو گیا, ہم تو میئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تو ان کو کرنے دیں آپ, تو یہ ان کو بھی تھوڑا سا آپ کرنے دیں, ہم آپ کا بھی کرا دیں گے. ہم کہتے ہیں چلیں کام تو ہو رہا ہے نا, ہمارے ایریاز میں ہو رہا ہے, وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہیں کروائیں گے, آگے پیچھے کسی گلی میں کروائیں گے, چلیں کرنے دیں. لیکن چلیے وہ آپ تھوڑا وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں, 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا. بس یہ مسئلہ ہے, اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. اچھا اس میں تو ایک شعر بھی آ رہا ہے کہ میر بھی کیا سادے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو وہ تھینک یو. یہ بہت شکریہ میڈم, لیکن یہ میری جو گزارشات ہیں برائے مہربانی اس پہ ذرا توجہ کیجیے. جی بالکل.